بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے خوابوں اور خواہشوں کو ادھورا چھوڑ دینا۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دماغ اور دل اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگنے لگتی ہے۔ کتنی آسانی سے کچھ لوگ گنوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مشکل رشتے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ بلندی سے کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ کتاب، رستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ پرسکون زندگی کا راز محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات ہیں۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ میں تو انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، مگر تو رب ہے نا، میری مشکلات حل فرما۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ کہانیاں پڑھ کر رونے والے ہم حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جھیلتے ہیں۔ مرد کہتا ہے اکیلی عورت محفوظ نہیں، مگر یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دل میں جو ہے وہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا، تبھی تو خدا نے آہیں، آنسو، لمبی نیند، ٹھنڈی مسکراہٹ اور ہاتھ کی کپ کپاہٹ کو پیدا کیا ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ یہ دنیا صرف مطلب سمجھتی ہے، اسے کسی کے دکھ سکھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ دوسروں کو خوش رکھنے والے لوگ نہ جانے کتنی بار خود سے ناانصافی کر جاتے ہیں۔ ہمیشہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ نہیں ہوتا،
اللہ نصیب کا کچھ حصہ اس لیے بھی خالی رکھتا ہے تاکہ اسے تمہاری دعاؤں سے مکمل کر سکے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اور فطرت تو کچھ یوں بھی ہے انسان کی، جب بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔